علی رسولہ الکریم اما بعد، ایمان اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے اور اس کی 4 وجہیں آپ سن چکے ہیں، 4 دلیلیں سن چکے ہیں۔ 5ویں وجہ کا خلاصہ یہ سمجھیں کہ اللہ کی نعمتوں میں اس دنیا میں انسان پر ایک نعمت یہ بھی ہے، ویسے تو کئی نعمتیں، اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، شکر ادا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، لیکن ان نعمتوں میں ایک اہم نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ رشتہ داروں والی نعمت ہے۔ ہر انسان کو اللہ پاک نے برادری، خاندان، والدین، بیوی، بچے، بہن، بھائی، چچے، ماموں، پھوپھیاں، خالہ، یہ سارے رشتے، نانی، نانا، دادی، دادا، یہ سارے رشتے عطا فرمائے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ نے اپنی اس کو نعمت قرار دیا ہے، اور واقعتاً نعمت ہے۔ تصور کریں کہ ایک انسان دنیا میں ایسا ہے جس کی نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہیں، آدم علیہ السلام کی طرح، اور نہ چچے ہیں، نہ ماموں ہیں، بالکل اجنبی ہے دنیا میں۔ جس علاقے میں رہتا ہے کوئی اس کی جان پہچان والا نہیں ہے، تو اس کی زندگی کیسے گزرے گی اور کتنی پریشانی میں گزرے گی۔ یہ جتنے بیرون ملک جاتے ہیں نا، عید والے دن اپنے کمروں میں بیٹھ کر کے، روموں میں بیٹھ کر کے روتے ہیں، سارے لوگ وہاں کے جو باشندے ہوتے ہیں، رہنے والے، اصل رہائشی، وہ عید منا رہے ہوتے ہیں اور یہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہوتا وہاں۔ تو اجنبی ہونا یہ ایک مستقل مصیبت ہے۔ تو یہ جتنے رشتہ داریاں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ یہ جتنے رشتہ دار ہیں اس دنیا میں، ان سے جدائی جو ہے بہرحال ہو کر کے رہنی ہے۔ یا انسان پہلے چلا جائے گا، یہ پیچھے رہ جائیں گے، تب بھی جدائی ہو گئی۔ ان میں سے اگر کوئی پہلے چلا گیا، والدین پہلے فوت ہو گئے، تب بھی جدائی ہو گئی۔ بیوی بچوں میں سے کوئی فوت ہو گیا، تب بھی جدائی ہو گئی۔ بہرحال یہ جدائی ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور جس کو روکا بھی نہیں جا سکتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اربعہ کھربہ انسان دنیا میں آئے، اب ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ تھے ان کے بارے میں سوچیں کہ وہ کہاں گئے۔ ان کا بڑا چرچا تھا، ہماری طرح ان کے بڑے نام تھے، بڑے جاننے والے تھے، بڑے ان میں بہت ایسے نامور بھی تھے۔ ملے خاک میں اہل شاں، کیسے کیسے مکیں کھا گئے، زمیں کھا گئی آسماں، کیسے کیسے مکیں ہو گئے لامکاں، کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں، کیسے کیسے۔ آج ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں۔ تو اس دنیا کی جدائی کو روکا نہیں جا سکتا، نہ اس کو انبیاء علیہ السلام کی نبوت روک سکی۔ 1,24,000 انبیاء، اور ایک روایت 2,24,000 انبیاء علیہ السلام، وہ دنیا میں آئے اور اپنا اپنا وقت گزار کر کے چلے گئے۔ اگر اس کو دینداری سے، تقوی اور پرہیزگاری سے، نیکی سے، اللہ کا نیک بندہ ہونے سے روکا جا سکتا، تو انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کے اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے؟ وہ بھی اپنا وقت جب ان کا پورا ہوا تو بہرحال انہیں جانا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت انسانی شکل میں آئے تو تعارف نہیں کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے تھے، پوچھا کون ہو؟ تو کہا میں ملک الموت ہوں اور تیری جان نکالنے آیا۔ انہوں نے ایک تھپڑ لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب تھپڑ لگایا تو ملک الموت کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ ملک الموت واپس گئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کیونکہ قصہ کہانی شک مت کرنا۔ فرشتہ انسانی شکل میں جب آتا ہے تو اس کی طاقت بھی انسانوں والی ہوتی ہے، فرشتوں والی نہیں ہوتی۔ واپس گئے
اور عرض کیا اللہ تو آپ نے ایسے آدمی کے پاس بھیجا ہے وہ مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنا صحیح تعارف نہیں کروایا، جاؤ اپنا پورا تعارف کرواؤ اور جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو فرماؤ، اللہ پاک فرما رہے تم اگر نہیں آنا چاہتے تو اپنا ہاتھ بیل کی پشت کے اوپر رکھو، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے تیری عمر میں اتنا اضافہ کر دیں گے، اتنے سالوں کا اضافہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا، اتنے سال بڑھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کیا ہے موسیٰ پھر موت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر میں ابھی تیار ہوں، پیغمبر تو ہر وقت تیار ہوتے، ہم تو یہ نہیں ڈرتے کہ ہم نے تیاری نہیں کی، پھر میں ابھی تیار ہوں۔ تو بھائی موت سے کنارہ نہیں۔ کل پرسوں کی اسی مضمون میں کسی مثال میں آپ نے سنا سرکار دو عالم وسلم سے بڑی کوئی ہستی ہے دنیا میں؟ سارے بچے سوائے حضرت فاطمہ کے ان کی آنکھوں کے سامنے گئے۔ حضرت ابراہیم 18 ماہ کا بچہ ہے، 18 ماہ کا بچہ کھیلنے والا جب ہوتا ہے تو والدین کے دل میں کیسی محبت کا دریا موجزن ہوتا ہے۔ آپ کی گود میں اس نے آپ کی گود میں بڑے بڑے دم توڑا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور فرما رہے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، یا ابراہیم ہم تیری جدائی میں بڑے غمگین ہیں، لیکن زبان سے وہی کہتے ہیں جس پر اللہ پاک راضی ہے۔ تو اگر اس کو روکا جا سکتا تو آپ روکتے نا، پھر آخر آپ کا وقت بھی آ گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آخری صاحبزادی آپ کی زندگی میں موجود تھی، ان کو روتا ہوا، صحابہ کرام کو روتا ہوا آپ چل بسے۔ صحابہ کو آپ سے جتنی محبت تھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر فاروق جیسا آدمی تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا جو یہ کہہ کہ حضور کا انتقال ہوا میں اس کی گردن اڑا دوں، آپ کا انتقال نہیں ہوا۔ ایک صحابی کھیت پہ کام کر رہے تھے، بچے نے آ کے سنایا کہ حضور کا تو انتقال ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا مانگی، اے اللہ یہ آنکھیں تو اس لیے تھی کہ تیرے محبوب کا نظارہ کریں، آپ کا دیدار کریں، اب آپ دنیا میں نہیں رہے تو میں ان آنکھوں سے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، بس میری بینائی واپس لے۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ چھین لے اے جلوہ جانانہ تاب نظر مجھ سے، چھین لے اے جلوہ جانانہ تاب نظر مجھ سے، میں کوئی محفل نہ دیکھوں تیری اس محفل کے بعد، آپ کے بعد میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ حضرت تھانوی آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر اپنی نگاہیں قربان کر دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، حافظ محمد عظیم پشاوری تھے، نبینہ اس لیے ہوئے تھے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا مانگ جو مانگتا ہے، تو انہوں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر مل جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مل جائے گا، مانگو۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر بس میں تو یہ مانگتا ہوں ان آنکھوں سے آپ کو دیکھ لیا ہے، بس آپ کے بعد میں اور کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ صبح اٹھے تو نبینہ ہو چکے تھے۔ ان کے ایک پوتے حضرت تھانوی کی خدمت میں آئے تھے تو آپ نے ان کا بڑا اکرام کیا، بڑا لحاظ کیا۔ تو ایسے لوگ بھی تو صحابہ کو ایسی محبت تھی، ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ صدیق اکبر نے آ کر کے تسلی دی، اور غزوہ احد میں آپ کی شہادت کی جھوٹی خبر ایک دفعہ مشہور ہو گئی تھی، اس پر قرآن نے پہلے سے آیت اتاری تھی، وہ آیت سنائی۔ قرآن تو کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے معزز پیغمبر ہیں، اور آپ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آ کے اپنا وقت گزار کر کے چلے گئے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے آپ نے بھی جانا ہے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کہ آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو تم مرتد ہو جاؤ گے۔ علیہ باللہ، جو مرتد ہو جائے گا وہ اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہ مضمون آیت کا، یہ آیت سنائی اور فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، جو حضور کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حضور کا انتقال ہو چکا ہے۔
وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی سن لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ صحابہ جب مجمع منتشر ہوا تو ہر آدمی کی زبان پر اس آیت کی تلاوت جاری تھی، اور لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آیت بھی قرآن میں ہے، ہم سمجھے آج ہی اتری۔ تو خلاصہ بھائی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، یہ بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ذہنی طور پر ہم میں سے ہر ایک کو اس جدائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور اگر کوئی تقریر سمجھ میں نہیں آتی تو یہ بات تو موٹی سی ہے نا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ جتنے بیٹھے ہو کسی کے گھر میں پردادا ہے؟ کوئی ہے تو بتلاؤ۔ شاذ و نادر ہزاروں میں کوئی ایسا ہوگا پردادا، لاکھوں میں ہوگا، اور ہوگا جو تو پیشاب پخانے کا محتاج ہوگا، چارپائی پر سب کچھ کر رہا ہوگا۔ دادے کو کبھی آپ نے سنا ہے پوتے کا ولیمہ کھاتے ہوئے؟ بہت کم، ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے پوتے کا ولیمہ کھائے تو پوتے کے بچے پیدا ہوں گے تو بھائی یہ پردادا بنے گا، اور پردادے بہت کم ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آنا ہے کہ ہم نے پردادا بننا ہے۔ بھائی دادے تو بن چکے اکثر، پوتا جب پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے یہ قاصد ہوتا ہے پوتا کہ تیری جگہ سنبھالنے والا آ گیا ہے، تیسری آ گئی ہے۔ تو یہ ایک تو یہ کہ یہ رشتہ داری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسرا یہ آج بیان ہوا کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ان رشتہ داروں میں، والدین میں، بیوی بچوں میں، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، اس دنیا میں جدائی نے ہو کر کے رہنا ہے، اور اس جدائی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ نہ انبیاء کی نبوت روک سکتی ہے، نہ اولیاء کی ولایت روک سکتی ہے، اور نہ ہی بادشاہوں کی بادشاہت روک سکتی ہے، نہ مالداروں کی مالداری اور دولت اس کو روک سکتی ہے۔ کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کو اگلی بات جو اصل بات ہے وہ پھر انشاءاللہ کل کرے گی۔ اللہ پاک